السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ اللہ رب العزت نے یہ جہاں پیدا فرمایا اور انسان کو باری ذمہ داری سے سرفراز فرمایا۔ جو اسے نبھا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے منحرف ہو گیا وہ رحمت خداوندی سے دور، بہت دور چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کا مرحلہ، اس میں عموماً 50، 60، 70، 80 سال وہ قسمت والا ہی ہوگا، 80 سال سے زائد عمر ہو، 90، 100 صحیح، بس پھر چراغ اس کا گل ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر قبر کا جہان ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ اس آخرت کے جہان میں پہلا مرحلہ ہے قیامت کا۔ قیامت کا عرصہ 50,000 سال لمبا ہے، 50,000 سال لمبا۔ اللہ رب العزت سے ہم نے یہی دعا مانگنی ہے، اے خالق و مالک وہ 50,000 سال کا عرصہ ہمارے لیے بہتر فرما دے، اس کو ہمارے لیے مختصر کر دے، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم سے مالا مال فرما دے۔ اس اتنے لمبے عرصہ میں صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کام آئے گی۔ ہاں، پھر جب آپ نظر کرم فرما دیں گے، اللہ کی طرف سے بھلا ہو جائے گا، تو پھر باقیوں کو بھی اذن شفاعت مل جائے گا کہ اب باقی بھی آؤ اور اپنے اپنے تعلق والوں کو لے کر تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی اس دن ہمارے کام آئے گی۔
وہ دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال لمبا دن. اس میں کوئی سایہ نہیں، دھوپ، اور دھوپ بھی سورج نزدیک، تپتا سورج، تپتی زمین، بالکل ایک جیسی زمین. آخری آدمی بھی نظر آ رہا ہوگا، ایک جیسی سیدھی زمین. یہاں تو پہاڑیاں اوپر نیچے، قیامت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، سب برابر ایک جیسی زمین. اور تانبے کی زمین تپ رہی ہوگی، گرم ہوگی، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. اور بعض تو ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا اپنا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ نیچے جا چکا ہوگا. بعض لوگ پسینوں میں غوطے لگا رہے ہوں گے اپنے ہی پسینے میں. تو اس عالم، اس جہاں کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ وہ مشکل مرحلہ ہمارے لیے آسان کر دے، وہ مشکل مرحلہ ہمارے لیے آسان کر دے. ہم اس دنیا کی خیر مانگتے ہیں. یہ جو تھوڑا سا عرصہ، اب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، چلو بچے ہیں، کوئی 20 کا بھی ہوگا، کوئی 10 کا بھی ہوگا. باقی کتنے رہ گئے؟ جن کی تو 40 ہو گئی، سمجھیے آدھی سے زیادہ گزر گئی. اللہ ماشاءاللہ. اب جو 40 سے اوپر ہیں بس اب تو وہ تیاری میں. تو لیکن 40 سے اوپر بھی 50 اور 60 میں بھی جا کر پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہی کچھ کرنا ہے، میری رہائش بھی بڑی اعلیٰ ہونی چاہیے، میرا یہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. تو سب کچھ اعلیٰ ہونا چاہیے، پر جہاں 50,000 سال رہنا ہے اس کو بھی تو اعلیٰ کرنا چاہیے. اب میں آپ کو 2-4 حدیثیں سناتا ہوں، سادہ سی باتیں سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن اذان دینے والا جو جو کلمہ کہتا جائے تم بھی ساتھ ساتھ کہتے جاؤ. اس کو اذان کا جواب کہتے ہیں. وہ اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھو. پھر اللہ اکبر پہ یہی، پھر لا الہ الا اللہ پہ یہی، جو کلمہ وہ کہتا وہ کہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں مجھ پر درود پاک پڑھو. جیسے کوئی مؤذن اذان دیتا جائے تم اذان کے ساتھ وہ کلمے دہراتے جاؤ، اذان کا جواب دیتے جاؤ. پھر مجھ پر درود پاک پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے. کہنا کیا ہے؟ یا اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوسیلہ عطا فرما. الوسیلہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں جنت کا ایک مقام ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ. اس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ. اس کا نام ہے
اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کا ہے. حدیث پاک ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ساری مخلوق میں سے کسی ایک کو ملے گا سب سے اعلیٰ درجہ. فرمایا میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں کہ وہ درجہ میں محمد کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے بھی میرے لیے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کر، تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. قیامت کے دن میں اسے شفاعت کر کے جنت لے جاؤں. تو یہ اذان کے بعد درود پاک کے بعد یہ کہنا یا اللہ اپنے پیارے نبی کو الوسیلہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا کر دی. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو سرکار اس کی شفاعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے میدان حشر میں تلاش کر کے لے جائیں گے اور اسے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. تو آئیے روزانہ یہ ندا آتی ہے 5 مرتبہ، مساجد سے آواز آتی ہے. ہم خوش قسمت ہیں اس علاقے میں ہیں کہ ہمیں کانوں میں آواز پڑتی اذان کی، ایک نہیں ڈھیروں اذانیں آتی ہیں. ہمیں تو کئی ایسے جگہ بھی ہیں جہاں اذان کی آواز ہی نہیں. دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، غیر مسلم ملکوں، وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کان اذان کی آواز سننے کے لیے ترس گئے ہیں. تو یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ یہاں ہمیں اذان کی آواز آتی ہے. تو اذان کی آواز، اس کا جواب دیں ساتھ، اور جواب دینے کے بعد درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ سے عرض کریں یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کر دے. اتنا اللہ سے عرض کرنے سے انشاءاللہ قیامت کے دن شاہ کونین اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اسے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مؤذن اذان دے، اذان دیتے ہوئے سننے والا وہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا سؤلہ یوم القیامہ. یہ ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں. اے اللہ، اے اس کامل دعوت کے رب اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کو قیامت کے دن جو وہ مانگے تو عطا کر دے، جو وہ مانگے تو عطا کر دے. یہ دعا مانگنی. ہماری دعا مانگنے سے ان کا کوئی درجہ نہیں بلند ہو، وہ تو پہلے ہی اعلیٰ درجے والا. یہ تو ہم دعا مانگیں گے تو ہمارا ان رحمت والے بندوں میں نام ہو جائے گا. ان کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. ہم نام لیتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں کہ کوئی نام لے، یہ تو ہماری مجبوری ہے. فرمایا جو ایسا کرتا ہے نالت شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے محمد مصطفیٰ کی شفاعت مل گئی ہے. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پا لیا ہے. دعا یہ دعا ہے، کوئی بھی دعا، یہ اذان کے بعد والی دعائیں ہیں، یہ مانگ لیں. ان میں سے کوئی جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرماتے ہیں اور اسے جنت میں لے جاتے ہیں. اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اذان سنتا ہے، اذان کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور جواب دینے کے بعد وہ کہتا ہے
اللہم آت محمدن الوسیلۃ، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کو الوسیلہ عطا فرما، اور ان کا بلند و بالا جو درجات ہیں ان میں آپ کو درجہ عطا فرما، اور جو تیرے مقرب بندے ہیں، تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان میں محبت عطا فرما، اور جو تیرے مقرب بندے ہیں ان میں محمد مصطفیٰ کا ذکر عطا فرما۔ یہ جو دعا مانگتا ہے واجبت لہ الشفاعۃ یوم القیامت، قیامت کے دن شفاعت حلال ہی نہیں ہوئی، میں محمد کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی، میں محمد مصطفیٰ کی شفاعت اس پر یہ اذان کے بعد۔ تو اذان کے بعد بات یہ آئی کہ اذان سن کر کلمات وہی کہنے ہیں جو مؤذن کہتا ہے، اذان سن کے وہی کلمات کہنے ہیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک پڑھ کر پھر جو عام دعا ہے جو چلتی ہے وہ دعا مانگ لیں، وہ نہیں، یا تو صرف اتنا ہی کہہ دیں یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کر دے، یہ دعا مانگ دے، اللہ رب العزت کی مہربانی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے قیامت کے دن حلال ہو جائے۔ تو آئیے وہ قیامت کے بھرے مجمع میں 50,000 سال لمبے دن میں اپنے لیے کوئی بخشش کا سامان کرے، اپنی بہتری کا سامان کرے، اللہ سے عرض کرے اے اللہ وہ دن ہمارے لیے خیر و برکت والا کر دے۔ خیر و برکت والا وہ دن اسی کا ہوگا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کرم میں لے لیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک میں جب بھی ذکر کرتا ہوں وعدہ لیتا ہوں کہ اس پر عمل کریں گے، یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنائی ہو، لیکن جس بھی میں مجمع میں یہ حدیث پاک سناتا ہوں وعدہ لیتا